بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دوست بہت زیادہ مرزا صاحب کے یوں سمجھیں کہ اندھادھند تقلید کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور میں ان سے اتنا صرف پوچھنا چاہوں گا کہ آخر وہ وجہ کیا ہے، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ مرزا صاحب کے اتنا پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی تقلید یا پیروی کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہمیں آپ کہتے ہیں کہ تم بابوں کو مانتے ہو اور بابوں کی پیروی کرتے ہو، بابوں کے پیچھے چلتے ہو، دوسری طرف آپ خود جو ہے آپ نے مرزا صاحب کو بابا بنایا ہوا ہے، آپ خود اس کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ خود اس کی تقلید کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ موصوف کی حالت یہ ہے اور ان کا علمی معیار اور ان کا علمی اسٹیٹس اور لیول دیکھا جائے تو ابھی تک انہیں ٹھیک سے میں سمجھتا ہوں قرآن بھی، بلکہ میں کیا پوری امت مسلمہ اس بات کی دعوے دار ہے کہ اسے ابھی تک قرآن بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا۔ وہ تو ہمارے بزرگوں نے خیر فرما دیا، بخاری شریف ہے، سیاستہ ہیں، وہ تو اسے بغیر اعراب کے یا بغیر حرکات و سکنات کے یا بغیر ترجمے کے پڑھنی تو نہیں آتی، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ حضرت کو ابھی تک قرآن بھی نہیں پڑھنا آیا، بلکہ قرآن تو میں سمجھتا ہوں آگے کی بات ہے۔ حضرت کا پچھلے دنوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا، ایک دوست نے دکھایا تو انہوں نے ایک مجھ سے سوال بھی کیا کہ ایک جماعت ہے جس کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، اخوان المسلمین، تو موصوف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، اپنے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ اخوان المسلمین نہیں ہوتا بلکہ یہ مسلمون ہوتا ہے، کیونکہ رفعی حالت جو ہے وہ اصل میں ہوتی ہے، جری ہوگی یا نسبی ہوگی۔ یہ جو علم نحو کے ساتھ تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں، تھوڑا بھی شوق رکھتے ہیں، جنہوں نے تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے تو وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ اور موصوف نے باقاعدہ یہ کہا کہ اصل میں رفعی حالت ہوتی ہے، لیکن جری یا نسبی حالت تب ہوگی جب پیچھے کوئی عامل آیا ہو۔ مثلا جری حالت ہوگی تو اس کے لیے حروف جارہ میں سے کسی کا آنا لازمی ہے، جو کہ 17 ہیں، اور یہ موصوف اپنی ویڈیو میں کہہ بھی رہے ہیں۔ ذرا ایک بار آپ سماعت کر لیں تو یہ بات آپ کو پھر اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ یہ جماعت جو ہے وہ لفظ لوگ بول رہے ہوتے ہیں اخوان المسلمین، یہ اخوان المسلمین نہیں ہے، جماعت کا نام ہے اخوان المسلمون، اصل میں لفظ مسلمون ہے۔ میں نے بتایا ہر چیز حالت روا پیش میں ہوتی ہے، مسلمین تب بنے گا جب پیچھے الا یا اس طرح کے حروف جار آ جائیں گے، لفظ المسلمون ہوگا، المسلمین کوئی لفظ نہیں۔ یہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ تو باقی یہ بات تو سوال تو ایک تھا تو میں نے کتنے جواب دے دیے، تھوڑا بہت آپ عربی سیکھنا شروع کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس مسلمین سے پہلے کوئی حروف جارہ میں سے نہیں ہے، نہ با ہے، نہ تا ہے، نہ کوئی لام ہے، نہ من ہے، نہ الہ ہے، تو یہ حروف جارہ ہیں جو 17 بنتے ہیں، ان میں سے چونکہ کوئی بھی نہیں ہے تو لہٰذا اخوان المسلمون ہونا چاہیے، نہ کہ مسلمین ہونا چاہیے۔ اوے عقل کے اندھے، اوے اللہ کے بندے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر جگہ حروف جارہ ہی آئیں عامل کے طور پر تو آگے معمول مجرور یا جری حالت میں پڑھا جائے گا، تو مجھے آپ اس دعوے یا اس قاعدے قانون کے مطابق یہ بتائیے، پھر تو معاذ اللہ قرآن پاک میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں حرف جر نہیں آیا اور اسے اس طریقے پر پڑھا جا رہا ہے جری حالت میں، تو وہ کون سا مقام ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک مقام پڑھ دیتا ہوں، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، دن میں متعدد اور بے شمار مرتبہ پڑھتے ہیں، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، نہ کہ آپ یہ پڑھتے ہوں کہ الحمدللہ رب العالمون۔ تو میں یہاں پوچھنا چاہوں گا مرزا صاحب کہ العالمین پر کون سے حروف جارہ، حروف 17 جو ہے جارہ، ان میں سے کون سا داخل ہوا ہے کہ العالمین پڑھا جا رہا ہے، العالمون نہیں پڑھا جا رہا؟ اور آپ کے قاعدے کے مطابق تو العالمون ہونا چاہیے، نہ کہ العالمین ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اسی سورۃ الفاتحہ کے ذرا اور آگے چلیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ ولا الضالون کیوں نہیں پڑھتے معاذ اللہ؟ کیونکہ پیچھے حروف جارہ میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ الضالین پر اگر دیکھا جائے تو حروف جارہ میں سے کون سا حرف داخل ہوا ہے؟ اسی طرح رب العالمین پہ دیکھا جائے، العالمین پر، تو کون سا حرف جر داخل ہوا ہے؟ یہ مرزا صاحب کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ ہاں جو نحوی ہیں وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہم کسرہ یا جری حالت جو پڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ لازمی بات ہے، یہ قاعدہ ان کی نظر سے گزرا ہوگا کہ جب ایک جگہ مضاف ہو تو آگے مضاف الیہ کا لیے قاعدہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی، جہاں پر اخوان المسلمین آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ اخوان جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے اور المسلمین جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، جری حالت اس کی ہو رہی ہے، نہ یہ کہ پیچھے حروف جارہ میں سے کوئی ہو، یا بقول آپ کے اور آپ کے قاعدے کے مطابق یہ مسلمون پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اور یہ حضرت صاحب ہیں کہ خود کو کبھی امام کہہ رہے ہوتے ہیں، خود کو کبھی مجتہد کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی تو خود کو مجدد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھوں گا مرزا صاحب، مجتہد بننا تو دور کی بات ہے، مجدد بننا تو بہت اونچی بات ہے، آپ تو ابھی تک سیدھے سے مقلد بھی نہیں بن سکے۔ مقلد بننے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بے شمار آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ لگے رہیں
انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ نے چاہا تو ضرور راہ راست پہ آ جائیں گے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ جیسا بندہ ضائع تو نہیں ہونا چاہیے، ضائع ہو رہا ہے تو یہ میرے رب کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ دعا کریں گے اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ بھی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اندر آ جائیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کو جو امام بننے کا، مجدد اور مجتہد بننے کا جو شوق چڑھا ہوا ہے، میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجتہد کے کتنے طبقات ہیں۔ کہیں آپ وہ والے مجتہد بننے کی تو کوشش نہیں کر رہے جسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جا الحق اپنی کتاب میں آپ نے تحریر فرمایا، آپ نے فرمایا ایک شخص مجھ سے ملے اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں مجتہد ہوں، مجتہد بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا مرزا صاحب کی طرح۔ تو حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے سے پوچھا چلیے ٹھیک ہے ہم مان لیں گے آپ کو مجتہد، ایک شرط پر، وہ شرط ہماری یہ ہے کہ آپ بتائیے آپ قرآن پاک کی سورت مقدسہ سورت تکاثر سے کتنے مسائل آپ بیان کر سکتے ہیں، کتنے مسائل آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ تو مجتہد صاحب ہیں، آپ کے پاس تو بڑا علم ہوگا، تو آپ بتائیں کہ سورت تکاثر سے کتنے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس میں حقیقت کتنے ہیں، مجاز کتنے ہیں، کنایہ کتنے ہیں، صریح کتنے ہیں، ظاہر کتنے ہیں اور نص کتنے ہیں، تو آپ یہ بتا دیجئے، ہم آپ کو مجتہد ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ آپ جو باتیں پوچھ رہے ہیں یہ تو میں نے الفاظ ہی زندگی میں پہلی مرتبہ سنے ہیں۔ تو مرزا صاحب خدا کا خوف کیجئے کہ ایسا نہ ہو کبھی آپ کو کوئی سامنے ٹکرا جائے، وہ تو ایک الگ بات ہے، بے حیا باش ہرچے خواہی کن اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جو تیرے من میں آئے کر جب تو حیا سے خالی اور عاری ہو جائے۔ ہمارے علماء نے کس کس چیز کا جواب نہیں دیا اور ہمارے مناظرین نے کس کس چیز کا جواب نہیں دیا۔ تیری ایک ایک عبارت تو چھوڑ، تیرا ایک ایک جملہ تو چھوڑ، تیرے ایک ایک حرف کی، تیرے ایک ایک لفظ کا جو ہے نا انہوں نے جواب تک دے دیا ہے، لیکن اگر نہیں ماننا، حق کو تسلیم نہیں کرنا تو اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو علم نفع بخش ہونا چاہیے، اور وہ علم عطا فرمائے کہ اسے پڑھنے کے بعد اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔